بائبل دکھائیں اپنی اپنی سب. بائبل کس کس کے پاس ہے دکھائیں مجھے. بھائی جی صرف 2-3 کو بائبل دی. میرے ساتھ نکالیں. آج ہم خدا ان کے کلام مقدس کو دیکھیں گے. مکاشفہ نکالیں میرے ساتھ, سب نکالیں. ہر بار میں کلام سے شروع میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بائبل ہونی چاہیے. سب نکالیں, جتنوں کے پاس بائبل ہے سب نکالیں. مکاشفہ 3 باب نکالیں, اس کی 17 آیت خدا ان کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. خدا ان کے کلام میں لکھے ہیں, کیونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. سب آمین. اب خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا, اسی کا تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں, میرے پاس بڑی دولت ہے, میں دولت مند ہوں, لیکن تو دولت مند نہیں. اسی کا چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا ہے. اس نے کہا تو غریب ہے. اب جس بندے سے جس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے, وہ دنیا کی دولت کو سمجھتا ہے کہ میں دولت مند بن گیا ہوں, اب میں محتاج نہیں رہا, میرے پاس سب کچھ ہے, اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں مالدار بن گیا ہوں, دنیا کی ہر ایک چیز خرید سکتا ہوں, سب کچھ خرید سکتا ہوں, اب میں غریب نہیں رہا, اب میں مالدار بن گیا ہوں. اور دنیا میں انسانی فطرت ہے, غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دنیا داری کی چیزیں نہ ہو, یا جو پیسہ دنیا میں چلتا ہے وہ پیسہ اگر اس کے پاس نہ ہو تو دنیا داری میں اسے غریب کہا جاتا ہے, اور جس کے پاس یہ پیسہ ہوتا ہے, یہ دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں, ہم اسے دولت مند کہتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے اور انسانی نیچر. دنیا میں ایک انسان کو غریب یا امیر ان چیزوں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے. ہاں یا نا, میں نے کہا یا نا. لیکن جو آسمان کی بادشاہی ہے, لیکن جو آپ کا خدا ہے وہ ہٹ کے. اب اس نے کہا میں دولت مند ہوں, خدا نے کہا نو تو دولت مند نہیں ہے, تو اندھا ہے, تو غریب ہے, تو کم بخت ہے, تو ننگا ہے. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے میں دولت مند ہوں, اور خدا کہتا ہے تو ننگا ہے, میں کہ تیرے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں, اور تو کہہ رہے کہ میں دولت مند ہوں. تو کہتا ہے میں مالدار ہوں, تو کہتا ہے اب میں محتاج نہیں رہا, تو اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آتا, تیرے پاس کچھ بھی نہیں, تیرے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں. اب یہ جو دنیا کی چیزیں, یہ دولت آسمان کی بادشاہی میں یہ دولت نہیں گنی جائے گی. ذہن میں رکھیے گا, آسمان کی بادشاہی میں بھی درجے ہیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, اس طرح وہاں پر بھی درجے ہیں. ذہن میں رکھیے گا یہ بات. اس طرح نہیں, یہ دولت خدا کی نظر میں یہ دولت نہیں ہے. جس طرح آپ نے غریب لازر کو اپنی سٹوری پڑھی ہے, غریب لازر اور امیر کی. امیر بندہ جو جسے دنیا داری میں امیر کہا جاتا تھا, اور دوسرا بندہ جسے دنیا داری میں غریب کہا جاتا تھا, جب آسمان پر دونوں مر گئے تو جو خدا کے سامنے جو بندہ امیر نکلا وہ تھا جسے دنیا داری میں غریب کہا گیا, اور
وہ خدا کے سامنے غریب نکلا جس سے دنیا داری میں امیر کہا جاتا تھا. اب وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس پانی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور وہ بندہ جسے دنیا داری میں غریب کہا جاتا تھا، اب وہ بندے سے جسے وہ نظر انداز کرتا تھا، جسے کچھ نہیں سمجھتا تھا، جو دنیا میں کچھ نہیں تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھے، میڈیسن کے لیے پیسے نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب آسمان کی بادشاہی میں خدا کے سامنے وہ دولت مند ہے. اور وہ بندہ جو دنیا میں دولت مند تھا، وہی بندہ آواز دے رہے کہ اس سے بھیج، جسے وہ دنیا میں غریب سمجھتا تھا، اسے بھیج، میں مر رہا ہوں، پانی تھوڑا چاہیے، اسے بھیج. سمجھا رہی ہے؟ اب خدا کون سی دولت دیکھنا چاہتا ہے؟ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس دولت کو حاصل کروں جو خدا میری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. ایک بات کلیسیا ذہن میں رکھیے گا، پیسہ وہ دولت نہیں جو آپ کو آسمان کی بادشاہی میں جگہ دلائے. میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں. سب کچھ میں اور بہت کچھ میں بڑا فرق ہے. سب کچھ میں اور بہت کچھ میں بڑا فرق ہے. پیسہ صرف دنیا داری میں صرف آپ کی ضرورت کے لیے. ذہن میں رکھیے گا. اور آج انسان اس دولت کے پیچھے جسے خدا کا کلام نہ راستے کی دولت کہتا ہے. کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ خدا کا کلام اسے کیا کہتے ہیں؟ نہ راستے کی دولت. انسان اس کے پیچھے دوڑتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی کرنا پڑے، مجھے پیسہ چاہیے، میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، میرے پاس دولت ہونا چاہیے. جب میرے پاس دولت آئے گی لوگ مجھے دولت مند کہیں گے. لوگ تو آپ کو دولت مند کہیں گے، لیکن خدا کے سامنے آپ کم وقت ننگے، غریب، محتاج ہو، اندھے ہو خدا کے سامنے. میں یہ نہیں کہتا کہ دولت بری چیز ہے. لو، دولت بری چیز نہیں ہے. مطلب خدا کا ہاتھ ہی انسان کو دولت مند بناتا ہے. ابراہیم امیر ترین بندہ تھا، اسحاق امیر ترین بندہ تھا، یعقوب امیر ترین بندہ تھا، سلیمان بادشاہ، داؤد بادشاہ امیر ترین تھے. وہ دولت جو آپ کو خدا سے دور کر دے، وہ دولت خطرناک ہے انسان کے لیے، جو آپ کو خدا سے دور کر دے. اور آج بہت سے ایسے لوگ جو دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کئی بار اس طرح دولت کمائی کہ وہ خدا سے دور ہو گئے پیسے کے لیے. جس طرح شراب بیچنے والے، چرس بیچنے والے، جسم فروشی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، لالچ کرنے والے، دوسروں کا حق کھانے والے. بائبل کیا کہتی ہے؟ میرے ساتھ رہنے، آمین، اب نے میرے ساتھ رہنے. یعقوب 2 باب اس کی 5 آیت سب نکالیں. اب کون سی دولت آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں کچھ جگہ لینا چاہتے ہو تو وہ دولت جو خدا آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے وہ دولت ہونی چاہیے. اگر جو دولت خدا آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے وہ دولت آپ کی زندگی میں نہیں، تو جس طرح خدا نے اس بندے سے کہا کہ تو کم وقت ہے، تو غریب ہے، تو محتاج ہے، تو ننگا ہے، تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں، تیرے پاس کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں، اندھا ہے تو، اور تو کہہ رہے کہ میں دولت مند ہوں. اسے کہا اے میرے پیارے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا؟ سنو، کیا ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے؟ پہلا، ایمان کی دولت جو خدا آپ میں سے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دنیا داری کی جو ناراستے کی دولت ہے، آپ اس کے لیے 8 گھنٹے کام کرتے ہو، مشکل تو بڑا ہارڈ ورک لوگ ہی کرتے نہیں.
دولت کما لی، او دولت جڑی تانوں آسمان دی بادشی چ نہیں لے جا سکتی، وہ دے لیے بڑے ہی ہارڈ ورک کرنے۔ کیا آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے؟ اب اس بندے کے پاس دنیا داری کی دولت تو تھی لیکن ایمان کی دولت نہیں تھی۔ آپ کو بتائیں جس بندے کے پاس دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، یہ تو پیسہ ہوتا ہے نا تو کوئی پرابلم بن جائے تو ڈردا نہیں، کیونکہ انہوں پتا ہوتا ہے میرے کو ہے، میں لالا گا۔ اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جب پرابلم آتی ہے، پیسہ نہ بھی ہو، ایمان کی دولت نہ راستے کی دولت سے کہیں بڑھ کر۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، جب پرابلم آتی ہے تو اسے مدد ہے، نو کوئی ٹینشن نہیں، میرا ایمان ہے کہ میرا خدا سب کچھ کرنے والا خدا ہے، وہ مجھے ہر ایک مشکلات سے نکالنے والا خدا ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہاں میری پرابلم مجھے کچھ سکھانے کے لیے، مجھے کچھ بڑھانے دکھانے کے لیے، کوئی میریکل میری لائف میں لانے کے لیے، یہ ایمان کی دولت، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کبھی اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتا، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ وہ ایمان میں اپنے آپ کو سب سے امیر سمجھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے گھر میں میرے پاس ایک چھوٹا سا روم، میرے حصے میں جو ہے وہ چھوٹا سا روم ہے، اور میں لوگوں کے بڑے بڑے گھروں میں گیا ہوں، تعارف کہندہ کراندنے ہیں جی ساڈا غریب خانہ آنا، تعارف کہندہ کرائی دا ہے ایسا ڈاکیے، ایک بندے نو تعارف کرا، دو کرا، تینوں کہہ کے خدا پھر انہوں غریب خانے بنا دیتا ہے، کیونکہ تسی بھول دے جو اے میرا کیے۔ میرے پاس ایک روم ہے چھوٹا سا، میں نے نہیں کبھی یہ کہا، میں نے جڑا خدا نے سانوں محل دیتا ہے وہ ایمان میں دولت مند بننے ہیں۔ امین۔ کیا ایمان کی دولت ہے؟ اگر آپ کے پاس دنیا داری کی دولت ہے، ایمان کی آپ کتنی سٹرگل کرتے ہو ایمان کی دولت کے لیے؟ آپ دنیا کی دولت دعا میں مانگتے ہو، او خدا یہاں پہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کام کے لیے مجھے پیسے چاہیے، یہ کام کے لیے پیسے چاہیے، مجھے یہ دولت چاہیے۔ آپ کبھی خدا کے حضور میں جھکے کہ خدا مجھے ایمان کی دولت چاہیے؟ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو دنیا کی دولت بھی آپ کی لائف میں آ جائے گی، اور اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں دنیا کی دولت ہے تو وہ دنیا کی دولت ایک دن چلی جائے گی۔ ایمان کی دولت ناراستی کی دولت کو آپ کی لائف میں سیف رکھتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ جتنے بھی امیر ہو، اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو آپ خدا کے سامنے غریب ہو۔ نہیں ہے لوگوں کے پاس ایمان کی دولت کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کر رہا، کوئی نہیں رو رہا خدا کے سامنے۔ دنیا کی دولت کے لیے آج مسیحی روتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت کے لیے کوئی نہیں رو رہا۔ پریشان ہو جاتے ہیں، او میرا بینک اکاؤنٹ خالی ہے، میری جیبیں خالی ہے، میرا پرس خالی ہے، خدا مجھے پیسے چاہیے۔ تو کیا آپ کبھی اس کے لیے روئے، او خدا میرے پاس ایمان نہیں ہے، میں دل سے خالی ہوں، مجھے ایمان چاہیے، مجھے دے ایمان خدا بخش، میرے ایمان کو بڑھا، مجھے ایمان میں دولت مند بنا، خدا مجھے چاہیے ایمان کی دولت۔ مانگی کبھی آپ نے؟ نو، ہم نے کبھی نہیں مانگی ایمان کی دولت۔ تو خدا کے سامنے ہم غریب ہیں۔ ایمان کی دولت کا ہونا آپ کے سامنے ضروری ہے۔ کلیسیا آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جو ایمان کی دولت کو مانگتے ہیں؟ ہمارے لیے سب کچھ صرف دنیا کی دولت ہے۔ ہم اس سے کتنے جب خدا کے سامنے جائیں تو وہ دولت مانگے جو خدا آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگیوں میں آپ کے پاس دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دولت آپ نہ بھی مانگے تو وہ آپ کو دے گا۔ جو اسے نہیں مانتے ان کے پاس بھی پیسہ ہے، جو اس کے خلاف چلتے ہیں ان کے پاس بھی پیسہ ہے۔ وہ مالک ہے، اس نے آپ کو بنایا ہے، ایک وقت آئے گا وہ سب سے حساب لے گا، لیکن جب تک آپ دنیا میں ہو، اسے پتہ ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ حساب تو بعد میں ہوگا، لیکن جب تک آپ زندہ ہو وہ آپ کو دے گا۔ بہت سی ایسی جاندار چیزیں ہیں جو زمین سے اوپر نہیں آتی، زمین کے نیچے ہی رہتی ہیں، آپ کا خدا ہر روز ان کو کھلاتا ہے۔ آمین۔
لیکن وہ اپنی مٹھی کھولتا اور ہر ایک جاندار کی ضرورت کو پورا کرتے. اور اس نے کہا تیری قدر ان سے کہیں زیادہ ہے, میری قدر ان سے کہیں زیادہ ہے جو فری میں کھاتے ہیں. اگر میری قدر ان سے زیادہ ہے, وہ ان کو فری میں دے سکتا ہے, تو مجھے ان سے کہیں زیادہ دے گا. آمین. میں نہ بھی مانگوں تو وہ مجھے دے گا. اس نے کہا میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کی دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے. اس نے مجھے بنایا, اس کو پتہ ہے اسے کپڑوں کی ضرورت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور بیسٹ دے گا آپ کو. جو آدم نے اپنے لیے بنائے تھے ہے نا, وہ سک جان تو ختم ہونا رہے ہیں, پر جڑے خدا نے وہ لیے بنائے سن کپڑے, پتہ ہے شروع سے پہلے آج تک اس کو فکر ہے, آپ کے کپڑوں کی فکر ہے, آپ کے کھانے کی, آپ کے پینے کی. اس لیے تو اس نے کہا ان چیزوں کی فکر نہ کر. اور ہم مانتے ہیں یہ چیزیں. آپ کی دعا سے آدھا گھنٹہ پہلے شیطان آپ کے پاس آئے گا اور اسی بات پہ آپ کو ٹیچ کرے گا, تیرے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تیرے پاس اچھا گھر نہیں ہے. رات کو میں دعا کرنے کے لیے باہر چلا گیا. نیکسٹ منڈے ہم چلے جائیں گے دوسری سائٹ پہ, نئی جگہ پہ. ہم نے نیکسٹ منڈے وہیں پہ میٹنگ ہوگی, تو میں وہاں پہ پرے کرنے کے لیے گیا. تو شیطان نے طے کرنے کی کوشش کی اس بات پہ کہ تیرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے عبادت کے لیے. اور میں نے ایک بات کی, میں نے کہا خدا یہ سب کام تیرے ہیں, مجھے اتنا پتا ہے میں نے انجیل لے کے جانے, باقی کام تیرے ہیں. یہ سب کام اس کے, آپ اس پہ چھوڑ دو. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں, سنو مائنڈ نہیں کرنا, کبھی کبھی میں سوچنا جڑے ڈنگر نے نا وہ بلکہ انساناں بھی, کئی انساناں بھی صحیح نے. پتا کی میں دیکھو کسی نے مجھ لئی, انہوں نے پتا میں کلے تے رہنا, نٹتی نہیں ہے. وہ کام ہے صرف کلے تے رہ کے آواز کڈنا, مالک روٹی چھڈ کے نٹ جاندا, اوئے انہیں پانی پینا جی. کلے رہ کے آواز کرنی, مالک نٹتا جانا, انہیں پٹھے کھانے جی. بارش ہوندی ہے رات نو 2 بجے مالک اٹھ کے نٹ جاتا ہے. وہ کام ہے کلا نہیں توڑ دی, اتنے کی کر دی ہے شور پائی جاندی. ساری پرابلم پتہ کی ہے, اسی شور بھی نہیں پاندے تے کلا توڑ کے تے خود لبن جانے. تے جڑا ڈنگر کلا توڑ کے اپنی مرضی نہ کھان جاندا, دوجے کھیتاں چ وڑدا ہے, انہوں پتہ کی پیندیاں نے, ڈانگاں تے ارکاں. شاید آج اسی وجہ تو بہت سارے مسیحاں نو ڈانگاں تے ارکاں پین ڈیاں نے اسپرچل طور تے نا. ریزن مجھے پتا ہے مالک سے لینے ہیں, تو اگر وہ کو لینا تو وہ کلے تے رہنا ہے. وہ تو اس طرح کا مالک آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. بزرگ داؤد کہتا ہے وہ میری روشوں کو دور ہی سے, وہ میرے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے, تو کیا وہ میرے کھانے پینے کو نہیں جانتا؟ اسے پتا ہے, اسے پتا ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. کئی بار پیسے نہیں ہوتے, کبھی نہیں مانگے, جیباں چوں نکل دے ادھروں نویں نو. پتا ہے وہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے, کبھی نہیں مانگا, کبھی مانگے ہی نہیں. آپ بلیو کرو ان دنوں میں تو اس طرح چل رہے ہیں, اب خدا نے یہ چیزیں بتائی تو ان دنوں میں اس طرح چل رہے ہیں, جتنے پیسے ہوتے ہیں جننے پیسے ہوتے ہیں صرف کھان لی رکھے دینے, باقی ضرورت مندوں نے دے دی گئے. ویکھی تک یار لوگوں نے کم بند نے, چھوٹے چھوٹے بچے نے کیویں چل رہا ہے. سر کوئی بات نہیں, دیں گے خدا اور دے گا, لوگوں نے دے دو چھڑی دو, کوئی بات نہیں. ہمارے پاس بڑا گھر ہے نا آسمان پہ, اتنے بڑا بنا لے پھر ٹوٹ جانا کوئی نہیں گل, آسمان پہ ہے وہ کدی نہیں ٹوٹنا. آمین. ایمان کی دولت آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کلیسیا. اور آج بہت سے لوگ غریب ہیں, ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں, خالی ہے وہ ایمان کی دولت سے, اور مانگتے بھی نہیں مانگتے ایمان کی دولت خدا سے. دوسرا والا میرے ساتھ نکالیں, پہلا تموتھیوس نکالیں, پہلا تموتھیوس 6 باپ اس کے نکالیں گے. سب نے نکالی ہے. جی
انصر کو مائک دو، انصر مائک. آج مجھے خدا نے بول کر کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ ایسی دولت سے خالی نہ ہو، آپ کے پاس یہ دولت ہونی چاہیے. آمین. آپ نے یہ نوٹ کرنے ہیں، اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ نوٹ کیا کریں، یاد رکھا کریں یہ چیزیں. جب شیطان اٹیک کرے تو آپ کے پاس ڈائری ہونی چاہیے. اپنی ڈائری کو کھولو، بائبل کو کھولو، حوالہ جات دیکھو اور شیطان کے سامنے بولو ان چیزوں کو، تاکہ وہ شرمندہ ہو کر آپ کی لائف سے چلا جائے. ہم کہتے ہیں خدا شیطان کو شرمندہ کر، اب آپ نے شرمندہ کرنا ہے. انہیں تو شرمندہ کر دیتا، ان کے نہیں شرمندہ کرنا ہے آپ نے. امین. آج مسیحی اب کو پتا ہے شیطان سے مار کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بولتے نہیں. 17 آیت دیکھیں گے. اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو. سنو، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہیں بننا، پیسے کا گھمنڈ نہیں کرنا، نہیں مغرور بنا. اس نے کہا حکم دے ان کو جی. اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھے جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے. امید کس پر رکھنی ہے؟ جڑے سانو لطف اٹھان لی، انجوائے کر لی، سب کچھ سب کے آواز آنی چاہیے. سب کچھ دولت پر نہیں، کس پہ امید رکھنی ہے؟ اب اگر میں نے خدا پر امید رکھنی ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے پر خدا ختم. اگر میری امید دولت پر ہے، مان لو میری امید اس پیسے پر ہے، اب پیسہ ختم ہو گیا تو میری امید بھی ختم ہو گئی. اب میں نے اس چیز پر بائبل کہتے ہیں اس پہ امید رکھو تاکہ تمہاری امید بنی رہے. آج لوگ جو نا امید ہے وہ ان چیزوں پر امید رکھتے ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں. جس کی امید خدا پر ہے اس کی امید کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کبھی ختم نہیں ہوتا. آمین. ہماری امید کس پر ہونی چاہیے؟ خدا پر، کہ وہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے. میں نے اپنی لائف میں کئی بار ان چیزوں کا میری لائف میں خدا نے تجربہ کروایا میرا، کہ پیسہ نہ بھی ہو، جو چاہیے وہ آپ کو دے دیتا ہے. مجھے پیسہ نہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے روٹی چاہیے. سمجھ لگے ڈی؟ تاڑے کو لکھا بھی ہون روٹی نہ ہوئے کوئی فائدہ ہونا لکھا تھا، خرباں بھی ہون روٹی نہ ہوئے تھے. مجھے زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک چھت، کپڑے، روٹی. وہ تو آپ نام بھی مانگو تو وہ آپ کو، اب نام بھی مانگو تو وہ آپ کو دے گا. اب جو چیزیں مانگنی ہے وہ ہم مانگتے نہیں، اور جس پر امید رکھنی چاہیے اس پر ہم امید نہیں رکھتے، اور جس پر نہیں امید رکھنی چاہیے اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بندے سے بڑی امید رکھنے ہیں. او مزبل نو کہہ منو بڑی امید ہے، او منو 30,000 روپیہ ضرور دے گا. او سوری پاری صاحب، میرے نہ کام بڑے سونا لگ گئے میرے کو. امید نال کی ہوگی؟ نال امید کی ہوگی؟ ٹوٹ گئی. امید کی ہوگی؟ ختم. کیونکہ میں بندے تے امید رکھی سی. کدے تے امید رکھی؟ بلیو کرو جب آپ خدا پہ امید رکھتے ہو وہ کبھی آپ کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا. وہ نا امیدی میں امید پیدا کرنے والا خدا ہے. ہاللیلویا. وہ نا امیدی میں امید پیدا کرنے والا خدا ہے. جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ اب اینڈ ہے وہ وہیں سے شروع کرے گا. جتنا تم لگے گا اینڈ ہو گیا ہے اتھے ہی سٹوری تاڑی وہ وہاں سے شروع کرے گا. جہاں سے آپ کو لگے گا میں مر گیا ہوں وہیں سے آپ کی زندگی سٹارٹ کرے گا. جہاں سے آپ کو لگے گا میں گر گیا ہوں وہیں سے آپ کو اٹھا کر سب سے اونچا کرے گا. جب آپ اس پہ امید رکھتے ہو تو وہ آپ کی لائف میں اس طرح کیا کرتے ہیں کہ دوسرے بھی آپ کی زندگی کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیونکہ آپ کی امید کس پر ہے؟
جب آپ کو بتائیں آپ خدا پہ امید رکھتے ہو تو وہ آپ کو بھی حیران کرتے ہیں، اور جو آپ کو نوٹ کرتے ہیں آپ کی زندگی میں ان کو بھی حیران کرتے ہیں۔ جڑے تانوں نوٹ کرتے ہوندے نے انہاں نوں بھی کی کر دیندا ہے، کیونکہ وہ حیران کرنے والا خدا ہے۔ آپ کی اس پہ امید ہونی چاہیے کہ وہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے، کیونکہ وہ نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں امید خدا پر رکھنی چاہیے۔ خدا ہماری سب سے بڑھ کر دولت ہماری خدا ہے۔ میں اپنی لائف میں شیطان جب اب تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، جب شروع میں حالات اس طرح کے تھے، ہو سکتا ہے بڑیاں دی لائف چ شیطان اٹیک کردا ہے۔ جب میں جانا کرنا نا کتے پیدل جانا نا تو جان رہے ہیں رستے سے کتنے لاکھ روپیہ ملنا ہے، وہ جب ملے گا تو کی کرے گا؟ کئی بیچارے سوچتے ڈگ پہ نا، میں جانا ہے، مجھے لاکھ روپیہ ملنا ہے، میں انج کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو میں اسے ایک بات کہتا تھا کہ میری دولت میرا خدا ہے، سب کچھ میرا خدا ہے۔ تیرے پاس یہ ہو کیسا لگے گا اگر یہ بھی تیرے پاس ہو، یہ بھی تیرے پاس ہو؟ تو میں اب تک میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، میرا سب کچھ میرا خدا ہے، سب کچھ خدا ہے میرا، میری دولت سب کچھ۔ کچھ پاسٹرز نے مجھے بلایا، اس نے کہا آپ کا بیک اپ نہیں، میں نے کہا میرا بیک اپ میرا خدا ہے۔ آپ کا بینک کوڈ نہیں ہے، آپ کا بیک اپ نہیں ہے۔ بینک کوڈ بیک اپ ہوتا ہے، ہم نے دکانیں لی ہیں، آپ بھی لو۔ انہیں کہا اسی لئیاں دکانہ بیک اپ بن جائے گا، تسی بھی لو، اسی تو لے کے دینے چاہنے ہیں تاڑیاں ہوں۔ میں نے کہا میرا بیک اپ خدا ہے، اب کا بیک اپ ختم ہو جائے گا، میرا بیک اپ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جس کی امید خدا ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آج بہت سے لوگ کیوں نا امید ہیں؟ کیونکہ وہ انسانوں پر توکل کرتے ہیں، وہ دنیا کی چیزوں پر امید رکھتے ہیں۔ جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو ان کی امید بھی۔ کئی فوجیوں میں دیکھا ہے، میری سسٹر لاؤ نے انہوں نے ہسبینڈ آرمی چ نے 9 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے اکثر گل دی بس بھائی ہونا ریٹائر ہونا پھر ان کے اس طرح۔ یہ ان کے علاوہ بھی جتنے میں نے دیکھے جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، ان جدو لاسٹ ڈے ان کا سارا فوکس پتا کہ ہوتا ہے اپنی پینشن آئی، بلکہ 6 مہینے پہلے کہنے لگ پہ پینشن ہونی ہے، اے بنانا ہے، اے کرنا ہے۔ تو جنہ باہر جانا ہوتا نا پتا کو نہیں ہوتا باہر جانا ہی نہیں، پہنچنا ہی نہیں، پہلے تو ہی انہوں نے پلان شروع ہو جانے، رات دن پلان، بس ایک باری جا لیں انج کر دینا، انج کر دینا، اس طرح کر دینا۔ باہر جا کے بیچارے انہوں تو روٹی بھی کسی لے کھانی پڑے گا۔ آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہو، آپ کی امید خدا پر ہونی چاہیے، خدا پر امید بلیو کرو۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو ایسا ہی مان دے۔ میرے پاس لاکھوں بھی ہوں، اندر دی فیلنگ ہون جیے، 1 روپیہ نہ بھی ہوئے فیلنگ ہون جیے، کدی پیسہ جان یا ہون دے نال میری فیلنگ چینج نہیں ہوئی۔ اسی طرح خوشی وہی ہے، پیسے نہ بھی ہو اسی طرح خوش ہو ہے، پھر بھی اسی طرح۔ اور بہت سارے لوگوں کی خوشی پیسے دے نال ہوندی ہے، پیسہ ہے تیری شکر بھی ساری ٹر گیا، انہوں نے چہرے نو دیکھو پیسے دے نال، سمجھ آ رہی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے میں دیکھا جدو پیسہ نہ ہوئے تو انہوں نے بیمار جی نہیں ہو جاندے، ٹلے جی ڈگ دے لگے پھر دیتے، روپیہ 1000 پڑھا دو نا تو نال جی فریش ہو جائے۔ کئی لوگوں کو میں نے ایسے دیکھے فریش ہو جائیں گے جدو پیسہ کو لائے گا، کیونکہ ان کا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، پیسے کے ساتھ ان کا دل لگا ہوا ہے۔ اب یہ دولت جو ہے اس کے متعلق ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ جی آگے 18 آیت میں جی، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنے۔ سنو کیڑے کماں چ اچھے کام کرنا بھی ایوی کیے، اب اس کتنے ہیں یہ تو زیادہ مجھے لگتا ہے غریب ہی نکلن گے اس دولت چ۔ اچھے کاموں میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا اچھے کاموں کی دولت آپ کے پاس ہے؟ کبھی مانگی یہ دولت؟ کیا خدا مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، میں ضرورت مندوں کے کام آؤں،
میں اچھے کام کروں، جتنے اچھے کام تو دیکھنا چاہتا ہے میں وہ کروں، مجھے اچھے کاموں میں دولت مند بنا، مجھے اچھے کاموں کی دولت چاہیے خداوند، دیر مجھے چاہیے خداوند۔ کتنے ایسے جو مانگتے ہیں صرف ایک دولت ہی ہم مانگتے ہیں، کیڑی؟ دنیا داری دی، ناراستی دی، اچھے کاموں دی دولت اسی کدی بھی۔ اب ہوتا ہے اب جب اچھے کام کرتے ہو تو آپ دولت مند بنتے جاتے ہو، اچھے کاموں میں دولت مند بنتے جاتے ہو۔ بلیو کرو، آپ خربوں کے مالک ہو، اگر آپ اچھے کام نہیں کرتے، آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں، خدا کے سامنے آپ غریب ہو، اور ایسے غریب جس کے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں، کم وقت ہو خدا کے سامنے آپ۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل بتا رہی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، ہم اچھا کام کرنے کے لیے زیادہ کا ویٹ کرتے ہیں، زیادہ آئے گا خدا توفیق دے گا، ہاتھ کھلے گا۔ دیکھ کیویں ہاتھ کھولے تیرا، کیویں کھولے؟ ہاتھ کی ہو گیا ٹیٹ ہو گیا، جدو ہاتھ کھلے گا ادو کی کریں گے؟ کی کریں گے ادو کسی دی اسی کی کریں گے؟ مدد کریں گے ادو کسی دی کی کریں گے؟ ہیلپ کریں گے۔ اچھا کام، اور اچھا کام صرف دینا ہی نہیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا مشکل وقت میں، کسی کے غم میں اس کو تسلی دینا، کسی کے لیے دعا کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کی ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ معاف کر دینا، یہ ساری چیزیں اچھے کاموں میں آتی ہیں۔ ہم اچھا کام کرنے کے لیے صرف پیسہ دیکھتے، پیسہ ہو تو میں کوئی اچھا کام کروں، اور اچھے کاموں کی دولت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، غریب ہیں ہم، ایمان کی دولت نہیں ہے، اچھے کاموں کی دولت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی جب صبح اٹھے تو ذہن بنایا کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے؟ میں نے اپنی لائف میں ایک تجربہ کیا ہے کہ آپ کا کام صرف سوچنا اور ارادہ بنانے، اس کے لیے وسائل پیدا کرنا، آپ کو وہ اچھے کام کی توفیق دینا آپ کا خدا کرتا ہے۔ آپ کا کام ہے صرف مائنڈ بنانا کہ میں نے یہ کرنا ہے، آپ نے صرف مائنڈ بنانا ہے۔ ابھی ہم 27 کو نارنگ میں پروگرام کر کے آئے، اس سے پہلے ہم بھائی قلعے سے آئے، ان کے گھر ہم نے جانا تھا، اور آپ بلیو کرو میرے پاس سارے پیسے جو تھے وہ 150 یا 70 تھے میری پاکٹ میں، گاڑی میں آئل تھا، میں جہاں پہ بھی آتا ہوں آنے جانے کا آئل جو پیٹرول ہے وہ میری گاڑی میں ڈلوا کے جاتا ہوں، کبھی نہیں کسی پہ رہا۔ تو رستے میں گاڑی خراب ہو گئی، ایک دن پہلے خدا نے مجھے کہا کہ پروگرام پہ سارا پیسہ تو نے لگانے، کسی سے نہیں لینا، یہ سارا تو نے لگانے۔ 26,000 روپیہ پروگرام تے لگنا سی، 26,000 دے گڈی تے کام نکل آیا۔ میں نے کبھی انسان پہ بلیو نہیں کیا، وہاں پہ وہ میرے اسپرچول بچے بھی آگے، اسی مجھے بلایا، بات سنو، انہوں نے کہا گال سنو، میرے کو بیگ چے پیسے پے نہیں، جتنے چاہیے دینے لے لو۔ میں کہا نہیں یار مجھے نہیں چاہیے پیسے، میرے پاس ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیسے ہیں میرے پاس، میں کیوں نہیں کسی سے مانگتا۔ میرے دوست نے کیا پر سب اکاؤنٹ بناؤ، اے ٹی ایم کارڈ بناؤ، میں کہا یار اسی چل دے پھر دے اے ٹی ایم کارڈ، جتنے ماننا بجنا ہے پیسے ہی پیسے ہو جانے، ٹینشن کر دے۔ بھائی صاحب نے میں نے کہا کل گاڑی کا کام کروائیں گے، اوکے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مایوسی نہیں، میں نے کہا تھا کل کروائیں گے، اور اگلے دن 12 بجے سے پہلے میری گاڑی کا کام ہو گیا تھا، اور 26,000 لگا گاڑی بالکل کلیئر۔ وہ لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ امید صرف خدا پہ، صرف بھروسہ خدا پہ۔ مجھے پتا تھا مجھے گاڑی کا کام چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے مجھے۔ وہاں پر بھی ایکسٹرا پیسے لے کے گئے، زیادہ پیسے لے گئے، ہو سکتا ہے زیادہ لگ جائے۔ مائنڈ بنایا تھا، صرف ذہن بنایا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا کام ہے صرف نیکی کرنے کا ذہن بنانا۔ آپ نے اگر پلان کر لیا کہ یار میں اس فیملی کو راشن لے کے دوں گا، آپ کے پاس پیسے نہیں بھی، آپ ارادہ کر لو میں نے لے کے دینے، اس فیملی لی خدا تانوں دے گا، تجربہ ہے میرا۔ پر اسی پتہ کی ہے جدوں ساڈا ہاتھ
ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਹੱਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੋ। ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਹੋ, ਗਰੀਬ ਰਹੋ। ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਛੜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 'ਚ ईमानदार नहीं ते हकीकी दौलत कौन तेरे सुपुर्द है। नाराजगी की दौलत आपको पता है, दुनिया की दौलत और हकीकी दौलत, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, समझ आ रही है? मैंने कहा समझ आ रही है। अच्छे कामों में क्या करना है, की करना अच्छे कामों च, अच्छे कामों च असी दौलतमंद बनना। मेरे साथ एक और हवाला निकाले। इफ्सियों निकाले मेरे साथ, पौलुस रसूल का खत, पहले बाब के 18 आयत हम देखेंगे जी। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसी का तुम्हारी और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है जी। और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। सुनो, अब ये बात समझना कलीसिया, सुनो उसे क्या कहा, और उसके मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। मीन के जलाल की दौलत कुछ है। आपके पास जलाल की दौलत है, मांगी कभी जलाल की दौलत? जलाल की दौलत में पूछ रहा हूं, कभी मांगी? ये वो दौलत है जो आसमान की बादशाही में आपकी वैल्यू बढ़ाती है। ये आपको अमीर बनाती है, अमीर तरीन बनाती है। अगर आपके पास ये है तो आपके पास आसमान की बादशाही। अगर आपके पास ये दौलत है, आपके पास ईमान की दौलत है, अच्छे कामों की दौलत है, जलाल की दौलत है, तो आप अमीर तरीन हो। आप गरीब नहीं हो, क्योंकि आप बाइबल को समझते हो। आप अमीर तरीन हो। आप क्यों, किस तरह आप अमीर तरीन हो? क्योंकि अगर आपके पास ये दौलत है तो आसमान की बादशाही में आपकी मरास है, और आप आसमान की बादशाही में आपकी मरास है, तो इसका मतलब सोने की सड़कें आपकी हैं, दूध की नहरें आपकी हैं। आमीन। आप उस जगह पर रहोगे जहां खुदा अपना खेमा आपके दरमियान तानेगा। सोने दी सड़कां ते इंज दी सोसाइटी च जिहदा घर होए, वो किड्डा को अमीर बंदा है, किड्डा को अमीर बंदा है? बोल के दसो, किन्ना को अमीर बंदा है? दुनिया दे, वर्ल्ड दे कोई इंज दी सोसाइटी नहीं जिथे सोने दियां, दुनिया ते भावें एक चवानी भी ना होए, अगर ए दौलत साडे कोल है ते दुनिया दे सब तो अमीर तरीन लोग हां असीं। मेरी कभी किसी से बात हो ना, यार दुनिया का ये सबसे अमीर बंदा है, माना साढ़े तो अमीर नहीं है, साढ़े तो अमीर नहीं है। दुनिया का एक नंबर अमीर बंदा है, मैंने वहां दा घर किथे वे, फलां जगह ते फलां मुल्क च सोने दी सड़क वहां दी गली च नहीं, वो तो कोई नहीं है। मैं क्या मेरे ना इधर वहावागा अपनी सोसाइटी च सोने दी सड़क, फिर अमीर कौन होया? मैं ही हूं। आप अमीर तरीन हो। जिसके पास खुदा है वो अमीर तरीन बंदा है, कभी मायूस नहीं हुए, क्योंकि पता है सब कुछ है, अमीर तरीन लोग हैं। और ये दौलत आपको अमीर बनाती है, और ये दौलत हम मांगते नहीं। आप में से कितने जो उससे जलाल मांगते हैं, ओ खुदा मुझे अपने जलाल से भर दे। मैं 7-7 घंटे प्रे करता हूं,
3-3, 4-4 گھنٹے اپنی ٹیم کے ساتھ پرے کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ. اور ہماری ٹیم میں جب پرے کرتے ہیں، بچے بھی جتنے ٹیم میں ہیں، جتنی ٹیمیں، کبھی کسی نے گھر کی درخواست اپنے لیے نہیں کی، جاب کے لیے نہیں، کبھی ٹیم میں ایسا نہیں ہوا. اگر میں ان کے لیے پرے کر دوں تو کر دوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ اس بات کو سمجھتے ہیں. بلکہ جو ہمارے پاس آپ درخواستیں دیکھیں گے وہ زیادہ تر دوسروں کی درخواستوں سے ڈائری جو بھری ہوگی آپ دیکھیں گے. ہمیں پتہ ہے، ہم اس سیکرٹ کو جانتے ہیں کہ ہم جب دوسرے کے لیے مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا. جب ہم جلال کو مانگیں گے تو دنیا کی دولت جلال کے ساتھ ہمیں ملے گی. آمین. ہم مانگتے نہیں یہ چیزیں، اور اسی لیے ہم غریب رہتے ہیں. وہ بندہ امیر تھا، بھائی جاتے عیش و عشرت سے زندگی گزارتا تھا دنیا میں، لیکن جب آسمان پہ گیا تو ساری دولت کی ہوگی ختم. ایک پانی تک قطرے جو کوئی پیسے نہیں. اور باپ ابراہیم کہنا لازر کو اپنی انگلی دا سرکہ پانی چ بگوئے، میری زبان خشک ہو ڈے دے تلا دے. ایک پانی دے قطرے نو ترسن دے، اور لازر پورے ٹور دے نال، ایک اچھے ڈریس دے نال ابراہیم دے کول بیٹھے. امین. ابراہیم کی گود میں کہ ایک سوسائٹی دا نام ہے آسمان تے جدا نام ہے ابراہیم دی. ابراہیم دی گود مطلب ہے نہیں کہ ابراہیم دی گودی چ بیٹھا، اس جگہ تے بیٹھا جی میں ہوں قلعہ دیدار سنگھ ہے، سنگھ کوئی بندہ سے وہ نام تو بنیا. ایسے طرح آسمان پہ ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ مقدس لوگ رہتے ہیں، اور اس کا نام ہے ابراہیم کی گود. اب وہ بندہ مزے کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا ہے، لیکن دنیا میں بھائی بتاتی زخم اس کے بنے ہوئے تھے، ناسور بنے ہوئے تھے، اور کتے آ کے چاٹتے تھے اس کے زخموں کو. اور وہ امیر جو عیش و عشرت سے زندگی گزارتا تھا، جب وہ کھانا کھاتا تھا تو جو نیچے اس کی میز سے نیچے گرتا تھا، جس طرح کیڑیاں کھاتی ہیں گرا ہوا، جی میں کیڑیاں ڈگا ہوا کھاندیاں نے نا، وہ بندہ انج کھاندا سی. دنیا دی نظر چو بڑے ہی غریب بندہ سی، پر خدا دے سامنے دنیا دا امیر ترین جڑا کیڑیاں کھاندیاں نا، جی میں اونج کیڑیاں کھاندیاں نا جڑا میزاں تو ڈگے، وہ اونج کھاندا سی. دنیا دی نظر چ انج دا بندہ کی ہے؟ غریب. لیکن جدوں اتنے گئے تو وہ جڑا امیر سی او دے تو کتے زیادہ دولت مند نکلے. اب آج میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اگر آپ کے پاس یہ دولت نہیں ہے تو آپ خطرے میں ہو. آپ خطرے میں ہو. آپ کے پاس یہ دولت کا ہونا بہت ضروری ہے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں. یہ 2 باب اس کی 2 آیت ہم دیکھیں گے، جلدی نکالیں. 2 باب کی 2 آیت جلدی. ایک لسٹ بنا لو، یہ جتنی بائبل جس سے دولت کہتی ہے یہ ساری چیزیں لکھ لو، اور جب دعا میں بیٹھو تو خدا مجھے یہ چاہیے. امین. خدا مجھے یہ دولت چاہیے، اور دنیا کی دولت کو بھول جاؤ. جب آپ اس دولت کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا کی دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی. جی غلطی 2 اس کی 2 آیت. اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا. سوری کلسیوں 2 باب کی 2 آیت. سوری کلسیوں 2 اس کی 2. جلدی سوری. اب جو آن لائن ہو ابھی اپنے پاس بائبل رکھا کرو. تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں. آمین. پوری سمجھ دی تمام دولت میں کی کرنا ہے. خدا نو سمجھنا بھی کی ہے دولت ہے. خدا نو سمجھنا بھی، جو خدا کو سمجھتا نہیں وہ غریب ہے. کیوں میں آپ کو کہتا ہوں کلام سے پہلے مانگو اس کے کلام کو. ہمیں دولت نہیں چاہیے، شفا نہیں چاہیے، سب کچھ کلام میں.
सब कुछ कलाम में। जब पूरी समझ होती है हमें कलाम की, तब हम दौलतमंद होते हैं। और आज हम गरीब क्यों है? पूरी समझ की दौलत हमारे पास क्यों नहीं है? हम पास्टर लोगों को टाइम देने के लिए, सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। पादरी आंडे है, उधर एक मुंडा आंडे है, मुंडा दूर ही सोचेगा ओ इन्हें खड़ा कर लेनी, इन्हें फिर गल शुरू कर लेनी, पहले गोली करा देनी। ओ पुत्र का सुन, भाई साहब मैंने ना जरा जल्दी मानना वापसी। तो आप समझ में गरीब हो, पूरी समझ की दौलत को क्या कर? पूरी समझ की दौलत को क्या कर? हासिल कर। पूरी समझ की दौलत को बहुत जरूरी है। इजराइल लोगों के बच्चे जो हैं वो 5 साल के एज में आपको सारी शरीयत बता देंगे क्या है, अपना सारा निस्बनामा बता देंगे, हम कहां से शुरू हैं, हम किस कबीले के हैं, सब कुछ आपको बता देंगे। क्योंकि वो समझते हैं थोड़े से हैं लेकिन दुनिया में सबसे अमीर और सबसे ताकतवर है, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर है और सबसे ज्यादा हिकमत रखने वाले, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी उनकी है। आप जितनी जदीद टेक्नोलॉजी देखते हो वो सब इजराइल से निकलती है, क्योंकि उनके वो समझते हैं खुदा को। समझ की दौलत उनके पास है उनके पास समझ की दौलत। आज हमें समझ नहीं है, खुदा कुछ और कहता है हम कुछ और कहते हैं, खुदा कुछ और देखना चाहता है हम कुछ और दिखाते हैं, खुदा कुछ और सुनना चाहता है और हम कुछ और सुनाते हैं खुदा को। हमें समझ नहीं है, और समझने वाला जो जिस टाइम में वो समझाता है उस टाइम में हम आते नहीं। कभी शैतान आपको समझ नहीं देगा कि आपका खुदा किस तरह काम करता है, कभी नहीं समझने देगा वो आपको। वो आपकी समझ को बिगाड़ देगा और आपको कहेगा आप स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप दुआ करते हो, आप स्पिरिचुअल हो। समझना बहुत जरूरी है कि आपका खुदा किस तरह काम करते हैं। हर एक दिन समझ के साथ गुजारना, क्या मैंने किस तरह बोलने, कौन सी बातें मेरे खुदा को बुरी लगती है, कौन सी बातें मेरे खुदा को अच्छी लगती है, मेरे दिल के ख्यालात किस तरह के होने चाहिए, मेरे ज़हन में किस तरह की सोचें चलनी चाहिए, मेरी ख्वाहिशात किस तरह की होनी चाहिए खुदा उनके सामने। पूरी समझ के साथ, पूरी समझ की दौलत बाइबल बताती है इंसान के पास होनी चाहिए। आमीन। समझ की दौलत भी असी गरीब ही हाँ। तुसी जहाज भी बना लेंदे हो ना, कि अगर खुदा नूं नहीं समझदे, खुदा दे सामने जाहल हो। तुसी PhD कीती है, अगर खुदा नूं नहीं समझदे, जाहल हो खुदा के सामने, उससे समझना बहुत ही जरूरी है। और जब हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, हिसाब होगा, तो आप देखिएगा खुदा यही चीजें पूछेगा, वो यही चीजें आपसे पूछेगा, यही बातें होंगी। दिखाए ये दौलत, दिखाए ईमान की दौलत, दिखा समझ की दौलत, दिखा अच्छे कामों की दौलत। क्या दिखाएंगे? खाली होंगे। ओ खुदा, मैं तो सारी जिंदगी भागता रहा दूसरी दौलत के लिए, कभी अमेरिका के लिए, कभी कनाडा के लिए, कभी कोई बिजनेस, कभी कोई बिजनेस, डे नाइट मैं तो पैसों के लिए भागता रहा। तो खुदा कहेगा यहां पे वो पैसा काम नहीं आता, यहां पे वो पैसा काम वो नहीं आता। और खुदा आप मुझे मौका दे, नो मौका एक बार ही मिलता है। सुरमीर ने कहा एक बार मुझे मौका, उसने कहा नो, ओके, फिर लाजर को भेज दे। मेरे बाकी भाई हैं वो समझ जाए कि ये दौलत नहीं है जिसके पीछे मैं भागता रहा हूं। तो खुदा ने कहा उसके पास है वो नबी, नहीं, मुर्दों में से किसी को भेज। ये जो मर गया, जब ये जिंदा होगा ये बताएगा तो फिर बिलीव करेंगे। आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी एक बार मिलती है और ये जिंदगी आपको दी गई, आप इस दौलत को हासिल करो। मैंने कभी अपने आप को गरीब नहीं समझा, क्योंकि मैं ईमान में दौलतमंद हूं, मैं गरीब नहीं हूं। मैं समझ में दौलतमंद हूं, मैं गरीब नहीं हूं। हम अच्छे कामों में दौलतमंद हैं, हम गरीब नहीं है। बड़े बड़े पैसे आए जो मैं वेना तो मैं तरस आ जाता, मैंने बेचारा बड़े गरीब है। जो इतने जाने तो बेचारे ने पानी लिए भी तरसना। कादे अमीर हो तुसी, पूरी जिंदगी गुजार छड़ी, तुसी 50-50 हज़ार के ड्रेस पाते हो, खुदा नूं नहीं समझते, अच्छे कामां च दौलत नहीं। जो मरना पहले उन्हें जेबा फुलनिया ने। पाकिस्तान जो रोड से मरे तो लोग फुल रही ने, जो घर मरे तो घर वाले फुलनिया।
سمجھ آ رہی ہے؟ جے روڈ تے مرے تے کنا بولنیاں نے لوکاں نے، تے جے گھر مرے جدوں نا تسی کڑک ہونا ہے تھوڑا جہا رونا ہے پھر تہاڈیاں جیباں ویکھنیاں میرے حالی بھی نے جیب چ پیسے رکھے نہیں وہ کٹ کے نال ہی انہیں رکھے نہیں پیسے نال ہی اپنی جیب چ پا لینے میرا پتر بڑا کماؤ سی میں حیران ہوتا ہوں جنگ فوتگی میں جب میں جاتا ہوں بھائی اگر کپڑے وہ پانے نے جنہ دیا جیباں کونی ہے نا کپڑے وہ پانے نے جنہ دیا جیبیں نہیں ہے یہ دولت آپ کے ساتھ نہیں جائے گی ایسے تھک کٹ لیندے یہ بھی نکال لیتے ہیں یہ بھی نکال لیتے ہیں یہ دولت ہمیں پتا ہے اس لیے کبھی اس کے پیچھے دوڑے نہیں اس کے لیے جھوٹ نہیں بولا کچھ نہیں کیا کبھی کچھ نہیں کیا مجھے سرگودا سے ایک بھائی کی کال آئی پاسٹر ہے وہ ہم جہاں پہ جب جاتے ہیں کٹھے پروگرام کرتے ہیں اس نے کہا یار میں منڈے میٹنگ میں ایک ڈونر کو لانا چاہتا ہوں گورے نو لے ہونا چاہنا میں نے کہا یار دیکھو ہمارے وہاں پہ سارا کام خدا کرتا ہے میں ٹیگ نہیں لینا چاہتا کہ گورے یہ کام کرتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی گورا نہیں ہمارا گورا خدا ہے وہی سب کچھ کرتا ہے نہیں تسی دس دیا جی میرے دوست دا گورا ہے میں نے کہا یار میں کیوں کہوں آپ آؤ لیکن میں کسی گورے کو سٹیج پہ نہیں لا سکتا کیونکہ سارا کام خدا کرتا ہے میں کہا یار لوکی سوچن کے شاید گورے کر رہے ایک اور میرے دوست نے گل کرے اور بھائی صاحب کرو میں کہا کیوں کروں بتاؤ کیوں کروں سٹیج بیچنے کے لیے نہیں ہوتے یہ جلال کے لیے ہوتے اس کے کام کے لیے ہوتے ہیں امین ذہن میں رکھیے گا یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں دنائی کے ساتھ شیطان ہر روز کھڑا ہے آپ سے یہ دولت چھیننے کے لیے اس لیے تہاڈا دنیا دی دولت وال دھیان لوائی رکھدا ہے تاکہ حقیقی دولت تہاڈی زندگی چ زیادہ لوکاں دا دھیان دنیا دی دولت وال رہندا ہے دنیا دی دولت لئی 10 گھنٹے 20 گھنٹے بھی کام کرنا پے تے کی کرنے ہیں پر حقیقی دولت لئی کتنے گھنٹے آپ دیتے ہیں کتنے گھنٹے دیتے ہیں جی پہلا کرنتیوں نکالے میں ساتھ جلدی پہلا باب 5 آیت جلدی نکالے پہلا کرنتیوں پہلا باب اس کی 5 آیت جی کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو امین کلام تے علم دی بھی دولت علم پلا کیڑا علم والا یہ اس علم کی دنیاوی علم کی بات نہیں ہونی چاہیے علم کا مطلب جہاں پہ بائبل میں ہے علم دا مطلب جی میں کسی نے آنے تینوں علم نہیں منو کی اچھا لگتا ہے علم دا مطلب تانوں علم ہونا چاہیے کہ تاڑے خدا نو کی اچھا لگتا ہے کہ دنیاوی علم کی بات نہیں ہو رہی علم جاننا سمجھ ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کس طرح کی نیچر کا ہے اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے خدا کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ خدا کیا خدا کو اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے اس میں کیا بنو اس میں دولت مند بنو کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو جاؤ امین کیا ہے ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کلام ہے میں نے کہا کیا ہمارے پاس کلام ہے ہمارے پاس کلام نہیں ہے اور کلام وہ آپ بتاؤ گے میرے پاس بائبل ہے کلام آپ کے پاس وہ ہے جو آپ کی زندگی میں اور جو آپ کے کاموں سے نظر آتا ہے وہ آپ کے پاس ہے تاڑے کار بائبلاں دے ٹیر بھی لگے نے
اگر تاری زندگی چ کلام نہیں تو تاڑے کو کلام آپ کے پاس وہ کلام ہے جو آپ کی زندگی میں. امین. اینڈ والا حوالہ میں ساتھ نکالیں گے رومیو 2 باب اس کی 4 آئے. جلدی 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 جلدی. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹیم کے بچے لکھ لیں گے پرسنل آپ کی پرے. یہ آپ کا ٹارگٹ ہے. جب آپ پرسنل پرے کرو تو اپنے یہی چیزیں مانگنی ہے. یہ بڑی خاص خدا نے مجھے بول کر کہا کہ میں آپ لوگوں سے یہ باتیں شیئر کروں, یہ کلام شیئر کروں. ٹیم کے لوگوں کے پاس یہ لسٹ ہونی چاہیے. ایک پوائنٹ, یہ آپ کا ایک پوائنٹ ہے پرے کا, پرسنل کا. جب آپ پرسنل پرے کرو تو آپ نے یہ چیزیں خدا سے مانگنی ہے. آمین. تاکہ ہم سب آسمان کی بادشاہی میں اکٹھے ہوں خدا کے پاس. جی رومیو 2 کی 4. یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے. صبر بھی ایک کیا ہے؟ دولت ہے. صبر کی یہ ہے, میں نے کہا ہے یہ دولت. نو, صبر بھی ایک دولت ہے. کھانے کو نہیں ہے, بندہ صبر کے ساتھ بیٹھا ہے, دولت مند ہے. بندے نے کپڑے لا کے نہیں دیتے, بوڑھی لڑائی نہیں پانڈی, صبر کرنی ہے. پہنوائے بھی ایک کی ہے. اے بھی ایک بندے بڑے خوش ہوتے ہیں جو بڑھیاں دی گل ہوندی ہے. اے بھی ایک کی ہے, یہ بھی ایک دولت ہے. صبر کرنا بھی کیا ہے؟ دولت ہے. اور بہت سے لوگوں کے پاس یہ دولت نہیں ہے. صبر کی دولت, ایمان کی دولت, کلام اور علم کی دولت, سمجھ کی دولت, اچھے کاموں کی دولت. ساڈے کو صرف ایک کوئی دولت, وہ بھی ناراستی دی دولت. حقیقی دولت سے آج ہم کیا ہیں؟ خالی ہے. آپ حقیقی دولت سے خالی ہو. اور دعاؤں میں بھی ہم نے کبھی حقیقی دولت نہیں مانگی. کدی بھی حقیقی دولت اسی کلام چ اور دعا چ. آپ کو پتہ ہے جب آپ خدا کے سامنے جاتے ہو تو آپ خدا سے یہ مانگتے ہو, خدا کو اچھا لگتا ہے. 3.5 سال میں کوئی چیز لی فاسٹنگ کی تھی, صبر, ایمان, رحم دلی, کدی میں تیرے تو پیچھے نہ ہٹاں, وفاداری, تحمل, یہ ساری چیزیں 3.5 سال سے فیدلی فاسٹنگ کی تھی. کچھ نہیں مانگا. شروع کے 3.5 سال خدمت میں جب میں آیا تھا یہی چیزیں. اور جب میں چیزاں لی روزہ ادو میرا ہوتا سی تے رات 11 بجے تک ہوں سی. رات 12 تو لگ کے اگلے دن رات 11 بجے تک صرف یہی چیزیں مانگنی, یہی چاہیے. اب تو زیادہ فاسٹنگ دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے, بیس پیٹ کے لیے, جن کے بیبیز نہیں ان کے لیے, بیماروں کے لیے. تو وہ 3.5 سال کی فاسٹنگ نے آج تک مجھے جوڑ کے رکھا ہے خدا کے ساتھ. ساڈی فاسٹنگ خدا منو کار دے دے, اور خدا منو ویزا دے دے, خدا منو جاب دے دے, خدا منو فیکٹری دے دے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری فاسٹنگ یہ ہوتی ہے. کدی رکھیا روزہ کہ خدا منو ایمان دی دولت چاہیے, خدا منو صبر دی دولت چاہیے, خدا منو سمجھ دی دولت چاہیے, خدا منو کلام تے علم دی دولت چاہیے. کبھی کسی نے فاسٹنگ کی کوئی ایک کبھی کی کبھی اس مقصد کے لیے فاسٹنگ بہت ضروری ہے. امین. اسی کہا تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں لیکن تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ غریب دے نال کم بخت, انا, ننگا. اور کہ تو انا ہے کیونکہ جنہوں تو دولت کہنے ہیں وہ دولت نہیں. اگر تو تینوں نظر آندا تے تینوں ایوی دولت. اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو ایمان میں, صبر میں, تحمل میں, پوری سمجھ میں, کلام اور علم میں دولت مند بنائے. امین. سب کھڑے ہوں گے.